إنك حميد مجيد۔ میرے محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے اخلاق سے متعلق تفصیلی گفتگو کی، اور یہ بھی آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اگر کوئی چیز اعمال نامہ میں اس کا وزن باری ہوگا، وہ ہوں گے اچھے اخلاق۔ ہمیں نمازی، روزے دار اور دوسرے نیک اعمال کرنے والے لوگ آپ کو بہت ملیں گے، لیکن ہم نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہت زیادہ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہو، اور یاد رکھیں میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہوں۔ اور یہ اچھا ہونا یہ صرف اپنے اہل و عیال کے ساتھ خاص نہ ہو، آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اختیار کریں، آپ چھوٹوں کے ساتھ اور بڑوں کے ساتھ اور قریبی کے ساتھ یا دور کے رشتہ دار کے ساتھ، اپنا ہو یا غیر ہو، بلکہ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، وہ بھی آپ کے اخلاق سے مستفید ہو جائے، وہ بھی آپ کے اخلاق سے بہرہ ہو جائے، اس کو بھی آپ کے اچھے اخلاق میں سے حصہ ملنا چاہیے۔ بلکہ ایک قدم آگے بڑھو، شریعت نے یہاں تک حکم دیا ہے کہ جانوروں کے ساتھ آپ کا برتاؤ بھی اچھا، بہتر اور مناسب ہونا چاہیے۔ بعض جانوروں کو شریعت نے جو مارنے کا حکم دیا ہے، اس میں بھی اس طریقے سے ان کو مارا جائے کہ بہت کم ہی تکلیف میں اس کا خاتمہ ہو جائے۔ آپ نے سنا ہے کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ جب جانور کو بھی ذبح کرو گے تو اپنی چھری اور چاقو تیز کرنا چاہیے، تاکہ کند ہونے کی صورت میں جانور کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور یہ بھی حکم ہے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو بھی ذبح نہیں کرنا چاہیے، تاکہ اس کو روحانی طور پر تکلیف نہ ہو۔ اس لیے فرمایا المسلم من سلم المسلمون بلسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے
دوسرے لوگ محفوظ رہیں، ان کے ہاتھ کی زد سے، ہاتھ کی شرارت سے، زبان کی زد سے، زبان کی تکلیف سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ المسلم، یہ کامل مسلمان ہے۔ یہ کیا ہے؟ کامل مسلمان ہے۔ دیکھیں، ایک روایت کے اندر آتا ہے، بنی اسرائیل میں ایک کامل بلکہ مومنہ بلکہ متقیہ عورت تھی، پرہیزگار عورت تھی۔ اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا، چھوڑا بھی نہیں کہ جا کر وہ کیڑے مکوڑے کھا کر اپنا گزر بسر کر سکے۔ باندھنے کی وجہ سے وہ بلی بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے مر گئی۔ وہ تھی عورت تقویدار، مومنہ تھی اور متقیہ تھی، لیکن ایک جانور کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا۔ مسلمان صرف یہ نہیں کہ وہ 5 وقتہ نماز پڑھے تو اس کی ذمہ داریاں ختم ہو گئی، نہیں، فرمایا المسلم من سلم المسلمون من بلسانہ و یدہ۔ دیکھیں، ہمارے معاشرے میں آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جو ماشاءاللہ نمازی بھی ہوں گے، تلاوت گزار بھی ہوں گے، تہجد گزار بھی ہوں گے، لیکن وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ان کا رویہ درست نہیں ہے، برا بلا کہتے ہیں اپنے اہل و عیال کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہو، اور یاد رکھو میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پوری زندگی میں اپنے اہل و عیال میں سے کسی کو مارا، نہ بڑے کو مارا، نہ بچے کو مارا، نہ اپنی عورتوں میں سے کسی کو مارا، بلکہ یہاں تک آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے 10 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، ان 10 سالوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے یہ نہیں کہا کہ بیٹا تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا۔ ہم تو روز اپنے بچوں کو کہتے ہیں۔ تو 10 سال میں، اب دیکھو بہت بڑا عرصہ ہے، 10 سال کا عرصہ بہت بڑا عرصہ ہے۔ ان 10 سالوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ ہم تو اب بھی یہاں سے نماز پڑھ کے اپنے گھر میں جاتے ہیں، اگر وقت پہ کھانا تیار نہ ہو تو اس حاجی صاحب، مولوی صاحب، نمازی صاحب کی گالیاں دیکھو۔ لہذا زبان کی حفاظت کرو، اخلاق کے ساتھ پیش آیا کرو۔ اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس روایت کو 2 طرح سے بیان کیا جاتا ہے، اس کے الفاظ 2 طرح کے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، ایک آدمی کو پیاس لگی، کسی صحرا میں، کسی جنگل میں، پانی کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا، بالآخر اس کو ایک کنواں ملا، تو وہ کنویں میں اتر کر اس نے پانی پیا۔ جب یہ کنویں سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا
ایک کتا پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا تھا. ہانپنے کا مقصد اس کی زبان نکل رہی تھی اور وہ کنویں کے منڈیر پر تھر مٹی چاٹ رہا تھا تاکہ اس کی نمی کی وجہ سے کچھ پیاس میں کمی آ جائے, کچھ پیاس کی شدت میں کمی آ جائے. پھر اس کے بعد اس کو ترس آیا, اس کے دل کے اندر رحم پیدا کیا اللہ تبارک و تعالی نے. اور یہ بات یاد رکھو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالی نے نرمی دی, جس بندے کو اللہ نے نرمی عطا کی, کائنات کی تمام خیر سمجھ لو اللہ نے اس کو عطا کی. بہت سارے لوگ بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں, لوگ ان سے ان کی سخت مزاجی کی وجہ سے بات نہیں کرتے. ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی نے پسند نہیں فرمایا. ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کریں گے, اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا. مسکراتے چہرے کے ساتھ اگر آپ کسی سے ملاقات کرو گے, حشاش بشاش چہرے کے ساتھ, خوش خلقی کے ساتھ, ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ اگر آپ کسی سے ملاقات کریں گے, حدیث پاک میں آتا ہے اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا. تو فرمایا یہ دوبارہ کنویں میں چلا گیا, یہ دوبارہ کنویں میں چلا گیا اور اپنے موزے کو, چمڑے کا موزہ تھا, اس کو نکال کر اس میں پانی بھرا اور کنویں سے نکل رہا ہے. وہ جو پانی والا موزہ ہے اس کو اس نے منہ میں رکھا, اسے منہ میں رکھا اور ہاتھوں اور پیر کے سہارے کنویں سے باہر نکل کر اس نے اس کتے کو پانی پلایا. اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی, اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس بندے کی مغفرت فرما دی. بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ یہی روایت اس کا دوسرا رخ اس طرح ہے. یہاں پہ مرد کا ذکر ہے, اس روایت کے دوسرے رخ میں ایک عورت کا ذکر ہے. بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ تو ایک انسان کو, پھر ایک مسلمان کو اپنے رویے سے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے, نرمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ سختی, یہ درستی نے آج ہم میں فاصلے پیدا کیے. آج ہمارے معاشرے میں دیکھو, باپ بیٹے سے الگ ہے, بیٹا باپ سے الگ ہے. ہمارے پاس روز مسئلے آتے ہیں, ہفتے میں نہیں, ہمارے پاس روز مسئلے بلکہ مسائل آتے ہیں. یہ نہیں کہ محلے دار کا محلے والے کے ساتھ مسئلہ ہو سکتا ہے, لیکن اس سے زیادہ ہمارے پاس مسئلے آتے ہیں بیٹے کا معاملہ باپ کے ساتھ, باپ کا معاملہ بیٹے کے ساتھ. اور یہ ہفتوں کی بنیاد پر نہیں, یہ روز کی بنیاد پر آتے ہیں. مولوی صاحب اگر آپ فارغ ہیں تو ہم عشاء کے بعد آئیں گے, مولوی صاحب اگر آپ فارغ ہیں تو ہم مغرب کے بعد آئیں گے, مولوی صاحب آپ فارغ ہیں تو ہم زور کے بعد آئیں گے. بابا کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ کہ مجھے میرے بیٹے کے ساتھ مسئلہ ہے, مسئلہ یہ کہ مجھے میرے والد صاحب کے ساتھ مسئلہ ہے. یہ درشتی, یہ تنگ نظری اور یہ کدورت کیوں پیدا ہو گئی؟ یاد رکھیں, ہاں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا حق, ہمارا حق, ہمارا حق, ہمارا حق, ہمارا حق. آج تک کسی یہ نہیں کہا کہ آپ کا حق, تیرا حق, تیرا حق, تیرا حق. پھر یہی وجہ ہوتی ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں, دوسروں کا حق غصب کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے اللہ تبارک زبان کو غلط استعمال کرتے ہیں, غیبت میں, تہمت میں, بہتان میں. پھر ان کا وبال انسان کے اوپر آ جاتا ہے. ان تمام چیزوں کا وبال انسان کے اوپر آ جاتا ہے اور انسان بلکہ مسلمان پھر کونے کانچے میں عاملوں کے چکر میں چلا جاتا ہے. آگے عامل
عامل دوبارہ آ گئے، نہیں آنا چاہیے تھا لیکن آ جاتے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہے، گرفت ہے۔ جو انسان ظلم و زیادتی کرتا ہے دوسروں پر، نہ کسی کا حق غصب کرتا ہے، ناجائز کسی پر ظلم و زیادتی کرتا ہے، تو دنیا میں اس ظلم کا بدلہ اس پر آ جاتا ہے۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اگر آپ کسی پر بری تدبیر کرتے ہیں، سازش کرتے ہیں، اور آپ کسی پر بری سوچ رکھتے ہیں، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، وہ غلط تدبیر، وہ غلط سوچ، وہ غلط نظریہ، وہ حسد، وہ بغض، وہ نفرت کی سزا واپس پلٹ کر اس بندے پر آ جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو کسی پر غضب اور لعنت بھیجتا ہے، وہ لعنت 7 آسمان تک جاتا ہے، آسمان کے دروازے بند ہوتے ہیں، یہ مشرق و مغرب کا طواف کرتا ہے، اپنے لیے کوئی مساغ نہیں دیکھتا، واپس آتا ہے، جس بندے پر لعنت بھیجی گئی اس کی طرف آ جاتی ہے، وہ اگر اس کا مستحق نہیں ہے، یہ واپس لعنت اس بندے پر آ جاتی ہے جس نے اپنی زبان سے لعنت کے الفاظ نکالے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان پریشان ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر سایہ ہے، گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، مولوی صاحب تعویذ دے دو، گھول کر پیئیں گے، تعویذ جلائیں گے، اب کچھ بھی کرو اس کا یہ حل نہیں ہے۔ اس کا حل یہ ہے، جس پر ظلم کیا ہے، جس پر زیادتی ہو گئی ہے، جاؤ معافی مانگ لو، جس کا حق غصب کیا ہے جاؤ اس کو اس کا حق دے دو، اللہ کی طرف سے رحمتیں برستی ہیں۔ جب تک آپ نے کسی کا حق نہیں دیا، آپ نے کسی کا حق غصب کیا ہے، چوری کی ہے، ڈکیتی کی ہے، آپ دنیا کے اندر طاقتور ہیں، آپ نے کورٹ، عدالت، پولیس کے کچہری میں، تانوں میں آپ نے اپنے نام فیصلہ کر دیا ہے، کیوں؟ آپ کے پاس طاقت ہے۔ لیکن یاد رکھو، ایک طاقتور کی مجلس میں مجھے اور آپ کو ایک دن حاضر ہونا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس 2 آدمی آئے اور اپنا مقدمہ پیش کیا۔ ایک آدمی نے ظاہری طور پر گواہ بھی لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری گواہوں کو دیکھ کر ایک کے حق میں فیصلہ دیا، ایک آدمی کے حق میں فیصلہ دیا۔ جب وہ اٹھ کر جانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، فرمایا آ جاؤ۔ جب وہ آ گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا یاد رکھو، جو تم نے ظاہری طور پر گواہ پیش کیے، جو تم نے ظاہری طور پر گواہ پیش کیے، میں نے ظاہری گواہوں کو دیکھ کر تیرے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ لیکن یاد رکھو، اگر تم اس دعوے میں جھوٹا ہے، اگر تم اس دعوے میں جھوٹا ہے، تم یاد رکھو یہ حق لے کے نہیں جا رہے ہو، جہنم کی آگ لے کے جا رہے ہو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کورٹ کا فیصلہ میرے حق میں آیا ہے، عدالت کا فیصلہ میرے حق میں آیا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں، میں نے 2 نمبر کے گواہ پیش کیے، میں نے جعلی کاغذات پیش کیے۔ وقتی طور پر اگر آپ کے حق میں یہ پلاٹ آ گیا، یہ زمین آ گئی، یہ بلڈنگ آ گئی، نہ دنیا میں چین ہوگا، نہ آخرت میں راحت ہوگی، نہ قبر میں سکون ملے گا۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ جس کا حق ہے وہ حق ادا کرو، وہ دے دو۔ ہمارے ہاں اس چیز کو کوئی سوچتا نہیں ہے، بس کیا ہوتا ہے، پریشان ہو جاؤ فلان عامل سے تعویذ لے لو، پریشانی دور ہو جائے گی۔ زمین قبضے کی ہے، پلاٹ قبضے کا ہے، بلڈنگ اور مکان قبضے کی ہے، بھائی کو حصہ نہیں دیا، بہن کو حصہ نہیں دیا، قریبی رشتہ دار کا حق غصب کیا، اب اس گھر میں چین نہیں آتا ہے، سکون نہیں آتا ہے، راحت نہیں آتی ہے، اب پریشان ہے، بچے بھی پریشان۔ کیوں؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی آ جاتی ہے، پھر اس طریقے سے انسان پریشان ہو جاتا ہے، پھر عاملوں کے چکر میں، پھر عامل کیا کہیں گے؟ کسی نے کچھ کیا ہے۔ وہ عامل کو یہ کہنا چاہیے کہ تم نے یہ بلڈنگ کیسے بنائی ہے، تم نے یہ مکان کس طریقے سے بنایا ہے، کہیں سود کے پیسے اس میں شامل نہیں؟ کیوں؟ اگر سود کا پیسہ اس میں شامل ہو، سود کی رقم اس میں شامل ہو، تو یاد رکھو سود کو اللہ مٹاتا ہے۔ آپ جتنے بھی تعویذ لے لو، آپ جتنے بھی بڑے عامل سے تعویذ لے لو، اس کا تعویذ کچھ کام نہیں کرے گا۔ اس کا حل کیا ہے؟ جس سے سود لیا ہے، جس سے رشوت لیے، اس کا پیسہ واپس کر دو، سکون آئے گا۔ یہاں بھی سکون ملے گا، قبر میں بھی راحت ملے گی۔ عامل کیا کہیں گے؟ بس یہ تعویذ لے لو، اس کو پانی میں ڈالو، یہ پی لو، گھر میں چھڑکا لو، بچوں کو بھی پلاؤ، سکون ملے گا۔ اور بدبختی یہ کہ ہمارے عاملوں کے پاس ہر چیز کا علاج ہے۔ آج تک کسی عامل نے یہ نہیں کہا بھئی اللہ کی طرف رجوع کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی امر آ جاتا تو اللہ کے نبی کہاں چلے جاتے؟ بولو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مسئلہ آ جاتا تو اللہ کے نبی 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر کس سے مانگتے؟ بولو، اللہ سے مانگتے۔ لیکن ان بدبخت عاملوں کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ آنے والے لوگوں کو یہ کہیں اماں جاؤ 2 رکعت نفل پڑھو، تم بھی پریشان میں بھی پریشان۔ ہاں، اس کی پریشانی تب ختم ہوگی جب آپ جائیں گے اس کے پاس۔ آپ اس کے پاس جائیں گے، وہ 1 نمبر کا حرام چور اور حرام خور آدمی ہے، آپ اس کے پاس جائیں گے تو اس کی پریشانی دور ہوگی۔ آپ کی کیا پریشانی دور ہوگی؟ اس کی پریشانی دور ہوگی۔ ان عاملوں کے پاس تو ہر چیز کا دوا ہے، ہر چیز کا علاج ہے۔ نہیں، دیکھیں آج تک کسی عامل نے یہ کہا، آپ تو بہت سارے، میں بارہا آپ لوگوں کو کہتا ہوں نہیں جاؤ نہیں جاؤ نہیں جاؤ، لیکن کون میری بات مانتا ہے؟ کون ہماری بات مانتا ہے؟ نہیں مانتے ہیں۔ جاؤ، آپ کی مرضی۔ ہاں، وہ آپ کا پیسہ بھی لوٹتے ہیں، وہ آپ کا ایمان بھی لوٹتے ہیں۔ کیوں؟ ایمان کیسے لوٹتے ہیں؟ آپ کو بتاتے ہیں نا آپ کو فلاں نے جادو کیا ہے، کہتے ہیں نا آپ کو فلاں نے جادو کیا ہے، فلاں نے کالا علم کیا ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، یہاں پہ علاقے والے ایسے بھی لوگ ہیں کہ ان کے پاس جون جولائی میں کھانے کے پیسے نہیں ہوتے، 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ہوتا، ان کے سر میں اگر درد ہو، یہی عامل کے پاس جاتا ہے، وہ عامل یہی کہتا ہے کہ تمہیں کسی نے جادو کیا ہے۔ اب بتاؤ کہ آپ کے پاس ہے کیا جس کو آپ کو جادو کرے؟ کوئی آپ کے پاس ہے؟ کوئی کچھ آپ کے پاس ہے؟ مال دولت اسباب، لوگ ان چیزوں کو دے کر جادو کرتے ہیں، تو آپ کے پاس ہے کیا جو لوگ جادو کرتے ہیں؟ نہیں۔ اچھا، پھر آپ اس کی بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ تصدیق کرتے ہیں۔ آپ کے کسی قریبی نے آپ کو جادو کیا، دل میں نفرت پیدا ہو گئی، بھئی قریبی بھائی ہو سکتا ہے، قریبی فلاں رشتہ دار ہو سکتا ہے، ناراضگی پیدا ہو گئی نہیں ہو گئی؟ یہ بدبخت انسان کو دور کرتے ایک دوسرے سے۔ اللہ کی طرف رجوع کرے، سب مسائل کا حل۔ ابراہیم حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہو گئے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہو گئے، لیکن کس کی طرف رجوع کیا؟ مجھے بتاؤ۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بتاؤ کس کی طرف رجوع کیا؟ کیا الفاظ ہیں؟ قرآن کہتا ہے ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے، ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، رب انی مسنی الضر، رب انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے بیماری پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، رب انی مسنی الضر۔ آج تک ہم میں بیمار بھی ہیں، ہم میں بہت سارے افراد تکلیف میں بھی ہیں، مشقت میں بھی ہیں، تو آج تک میری اور آپ کی زبان سے
یہ الفاظ نکلے ہیں، رب انی مسنی الضر، اے اللہ میں تکلیف میں ہوں، میں بیمار میں ہوں، میں بیماری میں مبتلا ہوں، میں مشقت میں ہوں۔ انبیاء علیہ السلام کی پیروی کرو گے تو نجات پاؤ گے۔ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، توحیدیوں کے باب ہیں، بت فروش کے گھر پیدا ہو گئے، بت تراش کے گھر پیدا ہو گئے۔ وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کتنا پختہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے لوگ پوچھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا رب کون ہے؟ میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ والذی هو یطعمنی، میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے۔ ویسقین، میرا رب وہ ہے جو مجھے پلاتا ہے۔ میرا رب وہ ہے وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو شفا بھی مجھے اللہ دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آگئی نہیں آگئی؟ تو آپ کہتے ہو تو ہو سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کوئی بزرگ نہیں تھا، تبھی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ بابا آدم علیہ السلام ابراہیم سے پہلے تھے، نوح علیہ السلام ابراہیم سے پہلے تھے، تو کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آدم کی طرف رجوع کیا، حضرت نوح علیہ السلام کی طرف رجوع کیا، حضرت شیس علیہ السلام کی طرف رجوع کیا، حضرت صالح علیہ السلام کی طرف رجوع کیا؟ نہیں، صرف اللہ۔ فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو شفا بھی مجھے اللہ عطا کرتے ہیں۔ شفا مجھے کون عطا کرتا ہے؟ اللہ عطا کرتے ہیں۔ مجھے ابھی کسی نے کہا رات کو، یہ ہمارے مسجد کا صفائی کرنے والا ساتھی، بولا استاد میں عشاء کے بعد فارغ ہوتا ہوں، کیا جھاڑو لگا سکتا ہوں؟ میں نے کہا جھاڑو لگانے میں کیا تکلیف ہے، کیا مسئلہ ہے؟ بولا یہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار عشاء کے بعد جھاڑو لگا رہے، جھاڑو لگانا عشاء کے بعد تو درست نہیں ہے۔ اور بعد میں مجھے پتا چلا لوگ عشاء کے بعد گھروں میں جھاڑو بھی نہیں لگاتے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم نے جھاڑو لگایا تو رزق کا دروازہ بند ہو گیا۔ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم نے جھاڑو لگایا، حالانکہ اگر آپ قرآن و سنت دیکھیں مسئلہ اس کا برعکس آئے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کو آپ بستر بچا کر سونے لگتے ہو تو بستر بچانے سے پہلے اس بستر کی صفائی کرو۔ صفائی کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ صفائی آپ کسی چیز سے بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنے کپڑے سے بھی کر سکتے ہیں، جھاڑو سے بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کی نبی تو صفائی کا حکم دے رہے ہیں کہ رات کو آپ بستر بچاتے ہو، بستر بچانے سے پہلے، سونے سے پہلے اس بستر کو صاف کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی سانپ آ جائے، کوئی بچھو آ جائے، کوئی زہریلا جانور آ جائے۔ تو اللہ کی نبی رات کو صفائی کرنے کا حکم دے رہے ہیں، لیکن یہاں لوگ کہتے ہیں کہ رات کو جھاڑو نہیں لگاؤ، یعنی کچرا اگر پڑے تو آپ کچرے پہ سو جائیں لیکن جھاڑو نہیں لگانا۔ کیوں؟ تو تمہارا رزق بند ہو جاتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، لوگ پھر سمجھتے بھی نہیں کہ مولوی صاحب نے کہا رات کو جھاڑو نہیں لگاؤ رزق کم ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ لوگ کہتے ہیں، یہ غلط عقیدہ ہے۔ جھاڑو لگانے سے رزق میں تنگی نہیں آتی۔ میں بتاؤں کس چیز سے تنگی آتی ہے؟ بتاؤں آپ کو، آج تک لوگ نہیں بتاتے ہیں۔ یہ بجیا پکوڑے والے جو مفتی ہیں نا گھروں میں، وہ آپ کو یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ رات کو آپ نے جھاڑو لگایا تو رزق بند ہوگا۔ ویسے قرآن کہتا ہے کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لہا، اللہ کسی کے لیے رزق کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کسی کے لیے رزق کا دروازہ بند کھول دے، ما یفتح اللہ، اتنی عربی تو آپ کو بھی آتی ہے نا، ما یفتح، فتح کا معنی کھولنا، ما یفتح اللہ من رحمت، رحمت کا معنی رحمت، رزق، صحت، جس کے لیے اللہ رحمت کا دروازہ کھول دے، فلا ممسک لہا، اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں۔ کسی جھاڑو کی وجہ سے رزق بند نہیں ہوتا۔ عقیدہ یار کتنا کمزور ہے کہ جھاڑو لگانے سے تمہارا رزق بند ہوتا ہے۔
جبکہ حدیث پاک میں آتا ہے آپ ماں کے بطن میں ہوتے ہو اور آپ کی عمر 4 مہینے ہوتی ہے، آپ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتے ہو، شکم میں ہوتے ہو، ماں کے بطن میں ہوتے ہو اور آپ کی عمر 4 مہینے ہوتی ہے، اس دن اللہ فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں جاؤ اس کا رزق لکھ دو۔ تو آپ کا رزق تو آپ کے ماں کے بطن کے اندر اللہ نے لکھوا دیا ہے، اب کیسے بند ہوگا؟ مطلب اس کا یہ ہے، بقول آپ کے مطلب یہ ہے اللہ دینا چاہتا ہے، یہ جھاڑو آپ کے رزق کو روک رہا ہے، اللہ دے رہا ہے اور جھاڑو روک رہا ہے۔ اس کا مطلب جھاڑو کے اندر اتنی ہمت ہے جو اللہ کی رحمت کو بھی روک لے۔ ایسا عقیدہ رکھتے ہو؟ ایسا عقیدہ تو ہندوؤں کا بھی نہیں ہے۔ اتنی کمزوری کیوں دکھاتے ہو؟ مسلمان کے اندر یہ قوت ہو کہ اللہ یبسط الرزق، قرآن، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ رزق کو کشادہ کرتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں، وَيَقْدِرُ لِمَنْ يَشَاء، جس کے لیے چاہتے ہیں روزی تنگ کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک حوالہ بھی دکھاؤں، آپ لوگ کہتے ہو یہ اپنی طرف سے ڈینگے مار رہے ہیں، پتہ نہیں قرآن میں ہے کہ نہیں ہے۔ نہیں، قرآن میں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک آیت اگر مجھے مل جائے، وہ دوا کے لیے ایک آیت بھی کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، کیا یہ لوگ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنے والے ہیں؟ کیا یہ لوگ اللہ کی رحمت کو بانٹنے والے ہیں؟ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ، ہم ان کی معیشت کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ سورۃ الزخرف 25واں پارہ اور آیت نمبر ہے 32۔ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ معیشتہم فی الحیات الدنیا، ایک دنیاوی زندگی میں معیشت تقسیم کرنے والے ہم ہیں۔ اب آ جاؤ میں آپ کو بتاتا ہوں رزق کیسے بند ہوتا ہے، معیشت کیسے تنگ ہوتی ہے، اللہ رزق کے دروازے کیسے بند کرتے ہیں، رزق کی وجہ سے مجھے اور آپ کو پریشان کب کرتے ہیں، آج تک کوئی نہیں بتاتا۔ یہ جھاڑو والے لوگ آپ کو نہیں بتاتے ہیں، لیکن میں بتاتا ہوں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، من اعرض عن ذکری، سورۃ الطٰہٰ، من اعرض عن ذکری، جو میرے قرآن سے اعراض کرے، جو میرے قرآن سے منہ موڑ لے، جو میری کتاب پر توجہ نہ دے، فإن له معیشة ضنکا، ہم اس کا جینا محال کر دیں گے، ہم ان کی زندگی تنگ کر دیں گے، ہم ان کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ کیا فرمایا؟ من اعرض عن ذکری، جو قرآن کو پس پشت چھوڑ دے، جو قرآن کو توجہ نہ دے۔ آج ہم موبائل کو 10 گھنٹے دیتے ہیں، لیکن مجال ہے کہ 10 منٹ قرآن کو دے دیں۔ ایسے بندے کا رونے کا حق حاصل ہے۔ ایسا بندہ روئے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ 10 گھنٹہ موبائل کو دیتا ہے، 10 منٹ قرآن کو نہیں دیتا۔ جو بندہ قرآن کو پس پشت ڈالتا ہے، من اعرض عن ذکری، ذکر کہتے ہیں قرآن کو، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر کو نازل کیا، یعنی جو قرآن کو پس پشت ڈالتا ہے، فإن له معیشة ضنکا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کریں گے، تنگ۔ قرآن نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ جو رات کو جھاڑو لگائے ہم اس کی روزی کو بند کریں گے، نہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو رات کو جھاڑو لگاتے نہیں، صفائی کرتے ہیں، ان کا عقیدہ ہی نہیں کہ ہمارا رزق جھاڑو کے ساتھ منسلک ہے۔ ان کا تو عقیدہ یہ کہ ہمارا رزق اللہ سے منسلک ہے، اللہ ہی ہمارا رزق دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ لوگ جھاڑو نہیں لگاتے، رات کو کچروں پہ سوتے ہیں، لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں کہ یہی 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی ترس رہے۔ بھائی جھاڑو نہ لگانے کے بعد رزق میں کشادگی آنی چاہیے تھی۔ آپ تو باپ دادا سے جھاڑو نہیں لگاتے رات کو، تو رزق کو کشادہ ہونا چاہیے تھا۔
رزق کو بھائی اتنی بات تو سمجھتے ہو نا، باپ دادا سے جھاڑو نہیں لگا رہے ہو، رات کو جھاڑو نہیں لگاتے ہو، تو آج ڈی ایچ اے میں آپ کی بلڈنگ ہونی چاہیے تھی، ڈیفنس میں آپ کی بلڈنگ ہونی چاہیے تھی، صرف جون جولائی میں دھندا بند ہوتا ہے سمندر کا، یہ بوتلیں چنتے ہیں، گھومنے والے کے منہ میں بوتلیں، اور ہمارے محلے والا اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے کب یہ بوتل پھینکے گا میں اپنے تجوری میں ڈال دوں۔ بھائی جھاڑو نہ لگانے کے بعد تو رزق میں اضافہ ہونا چاہیے تھا، اتنے عاملوں سے آپ تعویذ لے لے کے ادھر داغا ادھر داغا ادھر داغا ادھر داغا، چار داغے باندھے ہوئے ہیں، تو رزق میں کشاد آنا چاہیے، رزق میں فراخی آنی چاہیے۔ چار داغے باندھنے کے بعد بکریوں کو بھی ایک داغا باندھا، ایک رسی باندھی ہوئی ہے، یہ اشرف المخلوقات کو چار داغے باندھے ہوئے ہیں، لیکن مجالے کی رزق آ جائے، کیوں؟ عقیدہ یہ رکھا ہوا ہے اس داغے سے ہوگا، لیکن قرآن کہتا ہے ان سے نہیں ہوگا۔ اللہ یبسط الرزق، اللہ رزق کو کشادہ کرتے ہیں، وَيَقْدِرُ، اور اللہ ہی رزق کو تنگ کرتے ہیں۔ رزق کو کشادہ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تنگ کرنے والی، ان سے رزق تنگ نہیں ہوتا، ہاں ان سے تنگ ہوتا ہے جو قرآن کو پس پش ڈال لے۔ اور یاد رکھو جو نماز نہ پڑھے، حدیث پاک میں آتا ہے 15 طریقوں سے اس کو عذاب ہوتا ہے۔ آپ تو سارے چلے والے ہو، سارے 4 مہینے والے ہو، چلا 4 مہینہ سب نے لگایا۔ فضائل اعمال میں بات لکھی ہوئی ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا تو 15 طریقوں سے اس کو عذاب ہوتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی معیشت کو، اس کے رزق کو تنگ کرتے ہیں۔ آج تک کسی نے بتایا آپ کو لوگوں نے جھاڑو پہ لگا دیا ہے، آپ کو لوگوں نے داغے پہ لگا دیا ہے، آپ کو لوگوں نے تعویذ پہ لگا دیا ہے، لیکن کبھی حق بیان کیوں نہیں کرتے؟ آج تک کسی عامل نے آپ کو یہ کہا بیٹا جاؤ 2 رکعت پڑھو، اماں جاؤ 2 رکعت پڑھو، بیٹی جاؤ 2 رکعت پڑھو، کیوں نہیں کہتا ہے؟ کیوں؟ وہ خود حرام خور نماز نہیں پڑھتا ہے۔ یہ عامل خود نماز نہیں پڑھتے ہیں تو تجھے کیا حکم دے گے تم نماز پڑھو؟ قرآن کہتا ہے وَامُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور فرمایا وَامُرْ أَهْلَكَ، اے میرے نبی اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی پڑھو، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کریں گے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، رزق ہم تمہیں عطا کریں گے۔ نماز کو رزق کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔